You are watching Zavia News. Keep watching. جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ نیوز یو کے۔ آج میرے جو مہمان ہیں وہ بھی پاکستان کے میرپور سے ان کا تعلق ہے اور یہاں پر بریڈ فورٹ میں مقیم ہے اور بہت سارے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا ہے، فیچر فلم میں کام کیا ہے، انگلش مووی میں کام کیا ہے، اور اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ محمد رفیق بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ کے بہت سارے ڈرامے، بہت سارے جو انگلش کے بھی کوئی تھوڑے سے ٹیلی موویز ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنی زبانی بتائیے کہ آپ نے شروع کیا اور کتنی موویاں آپ کی آ چکی ہیں اور کب سے یہ ینگ ایج سے، اور کیوں اس کام میں آپ نے سوچا کہ آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں یا بن سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ باتیں کر سکوں۔ عوامی جو ایکٹر ہوتا ہے وہ عوامی بندہ ہوتا ہے۔ اشتہار دیا کہ بھائی ہمیں ایکٹر کی ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ گوسل صاحب تو نہیں تھے وہ؟ گوسر صاحب نہیں تھے، وہ ایک اور تھے۔ تو انہوں نے جناب دیا، تو میں نے سوچا کہ چلے اچھی بات ہے، میں جا کر آڈیشن کرتا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ایکٹر ہوں یا ایکٹنگ کر سکتا ہوں یا کہ مجھے غلط فہمی ہے۔ تو اس تجربے کے ساتھ میں جا کے آڈیشن کیا، تو انہوں نے مجھے رکھ لیا اور پھر میں نے وہ کام کیا۔ تو وہ کام ان کو بھی پسند آیا اور مجھے بھی کام کرنے کا کچھ مزہ آیا۔ تو اس کے بعد مجھے شوق اور بڑھا کہ میں اور کروں۔ پھر میں ایک تھیٹر میں جوائن ہو گیا تھا۔ جی تھیٹر جو انگلش کا تھیٹر تھے، تو اس میں جوائن ہو گیا تھا، اور میری عمر اس وقت تک کافی عمر تھی، تقریباً 48 اور 59 تھی۔ تو میں اتفاق سے ہی گیا اپنے تھیٹر میں، تو جو ایکٹر تھے وہ ایک کمرے میں کچھ بیان کر رہے تھے، تو اسٹیج میں نے دیکھا، تو اسٹیج پر دیکھ کر میں نے بولنا شروع کر دیا۔ جی ایسے بولنا شروع کر دیا تو یہ سب لوگ بھاگے آئے کہ یہ کس کی آواز ہے، کون بول رہا ہے؟ جی تو جب وہ میں آیا واپس، مجھے دیکھا انہوں نے، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں میں ضرور کروں گا۔ پھر ندیم صاحب میں نے وہ تھیٹر کیا، میرا کچھ تھوڑا ویلن کا کردار تھا، تو میں نے کیا، تو جو انگریز تھے نا دیکھنے والے، جب وہ تھیٹر مطلب دیکھا انہوں نے، تو ایک دو آدمی تھے، وہ میرے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ڈرا دیا تھا، اسکیئر ٹو ڈیتھ۔ تو ایسا ہی پوز تھا۔ تو میں نے پھر اس وقت دل میں کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ٹھیک کام کیا، جو چونکہ میرا کریکٹر بھی ایسا ہی تھا۔ تو اس طرح میرا ابتدا ہوئی تھی ندیم صاحب۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر اللہ کیا، تو یہ بھی وقت آیا کہ میں نے تھیٹر بھی کیے، اور اس کے بعد انگلش فلم میں بھی کی، پاکستانی، پنجابی، اور آپ نے ایک انڈین مووی میں بھی تھوڑا سا ایک شارٹ کیا تھا، ویلکم ٹو کراچی۔ ویلکم ٹو کراچی میں نے کیا تھا، بلکہ میرا آڈیشن ہوا تھا انڈیا جانے کے لیے۔ اچھا، اس میں تھرو ہو گیا تھا کہ انڈیا جاؤں گا میں۔ جی، لیکن وہ جو ڈیٹس تھی، جو تاریخیں جانے کی تھی، پھر وہ چونکہ میں ارادہ کر چکا تھا حج کا، جی، تو وہ جو ہے کلاش کرتی تھی وہ ڈیٹس۔ اچھا، تو میں نے پھر کہا تھا کہ میں ان ڈیٹس میں نہیں جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ میں حج کو میرا پروگرام ہے۔ تو میں نے وہی تھا، ایک کیمرے والا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ جائیں تو آپ کے ساتھ ہم جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں حج کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ بہت اچھی بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ تو پھر میں نے حج کیا۔ جی اس کے بعد وہی ٹی وی والے میرے پاس آئے، انہوں نے انٹرویو کیا میرا، اور پھر یہ بتایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سوئیں انگلینڈ میں یا اپنے گھر میں، لیکن جاگیں بالی ووڈ میں۔ جی رفیق صاحب، میں دیکھیں میرا ایک پوائنٹ ہے کہ بہت سارے ڈفرینٹ چینلز ہیں، مختلف جگہوں پہ اپنا اپنا ایک کہتے ہیں دکان لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ کوشش ہے ہماری، یہ ابھی نیا لانچ ہوا ہے زاویہ نیوز یو کے، اور میری جو نیت ہے کہ میں چلو جتنے بھی میرے ہر کمیونٹی کا جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، عیسائی، کوئی بھی ہے،
میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں, اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے, صحیح. اور یہاں کے جو لوکلز جتنے بھی آرٹسٹ ہیں تو ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کروں تاکہ وہ اپنا کا جو اندر کا جو ایک مواد ہے نا وہ اسکرین پہ لا کے نکال سکے اور ان کا ٹیلنٹ باہر لے کے سامنے اسکرین پہ لے کے آؤں. میں اسی نیت سے اس کو اسٹیپ فارورڈ کیا میں نے اس زاویہ نیوز کو. تو آپ ان لوگوں جو لوگ آلریڈی پہلے سے چلا رہے ہیں, آپ کچھ ایسا پیغام ان کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ بھئی کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلے نئے ٹیلنٹ کو, کیونکہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھی چلو جی خرچہ پانی دو تو ایکٹنگ کر لو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خرچے پانی سے ایکٹنگ نہیں نکلتی, ایکٹنگ اندر ہوتی ہے تو نکلتی ہے. ایکٹر ہوتا ہے تو وہ ایکٹنگ کرتا ہے, نہیں ہوتا تو پیسے دینے سے ایکٹنگ نہیں آتی ہے, وہ ایک جسٹ فار ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ چلو اس کا پورا ہو گیا. تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو پلیز کوئی ایسا پیغام دیں تاکہ کوئی تھوڑا سا رحم کریں, جو صحیح ٹیلنٹ ہے اس کو یوز کریں تاکہ وہ ادھر ادھر در بدر نہ ہوں. دراصل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ معاشرے میں, خاص کر ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جی ایکٹر ہو یا ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں بھی بہت ایکٹر ہیں موجود ہیں, لیکن یہاں پر کام کوئی نہیں ہو رہا. لیکن یہ دکانیں سجا کر تو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہ پوری طرح بنا بھی نہیں سکتے, اگر بنا بھی لیں تو آگے چلانے کا بھی مسئلہ ہے ان کو. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے مہیش بھٹ جو انڈیا کا مہیش بھٹ ڈائریکٹر ہے, میں اس سے بات ہوئی تھی تو وہ کہنے لگا کہ ہم انڈیا سے یہاں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں کہانی بہت ہے, انڈیا میں اتنی کہانی نہیں رہی. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں کہانی تو بہت ہے, اگر یہ کام کرنے چاہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی کہانیاں ہیں کہ ہر آدمی دیکھنے والے کو یہی لگے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے, جی یہ تو جو ٹی وی پر بات ہو رہی ہے یا سنیما میں بات ہو رہی ہے یہ تو میری کر رہا ہے کوئی. تو یہ ایسی کہانیاں بالکل موجود ہیں اور بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہاں کام کیا جائے تو لوگوں کو کم از کم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر یہ بھی کوئی ایکٹنگ کے شعبے میں آگے بڑھے. سب موقع یہاں پہ خریدنا پڑتا ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے, موقع ملتا نہیں ہے, موقع خریدنا پڑتا ہے. صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ مفت میں بھی اور مفت میں بھی خریدنا پڑتا ہے, اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کے. ہاں بہت سارے کچھ ہمارے دوست ایکٹرز میں ہیں جو کہ وہ خرچہ پانی لگا کے ایکٹنگ کرتے رہے لگا کے کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بس وقت کی بات ہے, یہاں پر کچھ مال ملتا نہیں ہے چلانے کے لیے. چل ناظرین ہم ایک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ, پھر آپ دیکھتے رہیے زاویہ نیوز UK بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ نیوز UK. ہمارے ساتھ ہیں رفیق بھٹ صاحب جو کہ بریڈ فورڈ کی مانی جانی شخصیت ہیں, جو کہ ایکٹنگ کے ساتھ ان کا اور کیا انٹرسٹ رہا ہے اور کیا کرتے رہے ہیں, کیونکہ ان کا کچھ عرصہ پہلے ڈائلیسس بھی ہوئے تھے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو ڈائلیسس کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا تھا, کیسے سروائیو کیا. آپ یہ بتائیے کہ ڈائلیسس جو آپ کے ہوئے تھے جی تو میں غالباً 2013 میں شاید آپ کا ڈائلیسس ہوا تھا نومبر. مجھے یہ پوری طرح یاد تو نہیں رہا, لیکن اتنا یاد ہے کہ مجھے گردہ ملے ہوئے تقریباً 3 سال. ٹھیک ہے, لیکن جب ڈائلیسس ہوتے تھے تو ڈائلیسس ہوتے تھے اس وقت گردہ تو میرے خراب تھے نا. جی 2013 میں نومبر میں شاید آپ کو یاد ہے, لیکن میں کچھ زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں شاید. ہاں جی کیونکہ وہ آپ مجھے بتا رہے تھے تو میں نے اس کو ذہن میں رکھا ہے. بلکہ آپ یس دراصل بات یہ ہے کہ میرے گردے ختم ہو گئے تھے بلڈ پریشر کی وجہ سے. اچھا ایک تو ہوتی ہے نا کچھ زیادہ تر جو لوگ شوگر کی وجہ سے
गुर्दों पर असर पड़ता है, वो गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं और फिर उम्र का भी अमल दखल होता है। लेकिन मेरे जो गुर्दे थे ब्लड प्रेशर की वजह से ख़त्म हुए, लेकिन वो हमारे डॉक्टर जो थे उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया या परवाह नहीं की, तो मैंने भी परवाह नहीं की, तो इस तरह से मेरे गुर्दे ख़त्म हो गए थे। तो मैं खासा, तो डॉक्टर के तो गुर्दे खत्म नहीं ना हुए, नहीं। डॉक्टर ने परवाह नहीं की, फिर आपने भी परवाह नहीं की, उन्होंने मैंने कहा भी नहीं की गुर्दे ना। तो आप भी कहते कौन से डॉक्टर के थे। नहीं वो तो सही आपने कहा कि डॉक्टर के नहीं थे, मेरे थे। लेकिन उसने भी एक डॉक्टर की हैसियत से परवाह नहीं की अच्छा, जैसे करनी चाहिए थी, और मैंने भी परवाह नहीं की। आखिर एक वक्त आया कि हमारे गुर्दे ख़त्म हो गए, तो फिर मुझे डायलिसिस पर जाना पड़ा। तो डायलिसिस पर मैं 5-6 साल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने मुझे पहले साल तो जो मैं अपना, उन्होंने चेक किया, मुझे वो कहने लगे कि आपका जो दिल जो है वो सिर्फ 19% काम कर रहा है, लिहाजा हम आपको गुर्दा ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम आपको बेहोश करेंगे ऑपरेशन में तो आपको होश ही नहीं आएगी। तो फिर मैं मायूस हो गया था कि फिर अगर इसी हालत में मेरी ज़िंदगी रहेगी। फिर 1 साल के बाद फिर उन्होंने चेक किया मेरे, तो मेरे जो दिल था वो तकरीबन 31% हो गया। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब हम अगर कोशिश कर सकते हैं। गुर्दा मिलेगा तो हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। जी। तो 5-6 साल तो नहीं मिला, लेकिन जब मिला अल्लाह ताला ने दिया, वो भी शायद किसी बूढ़े का ही दिया है। चलो जितना भी है वो तो चला गया ना, वो दुनिया से चला गया। गुर्दा लेकिन चलो हाँ, आपको तो कुछ दे गया गुर्दा ना। मुझे इतना दे गया कि मैं अपना काम चला सकता। ज़रा चलो उसकी भी मेहरबानी है कि उससे बहुत लिखा हुआ था। बिल्कुल। इसी बात पे ही ना मैंने भी रजिस्टर करवाया था, आपको याद होगा, रजिस्टर करवाया था, और इसकी कंपेन भी चलाई थी हमने कि जी यस कि सेव लाइफ आफ्टर योर लाइफ, क्योंकि आप मरने के बाद भी आप किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि आपने तो जाना ही जाना है। जैसे हम एक स्पेयर पार्ट, वो होता है ना, वो स्क्रैप यार्ड होता है ना, गाड़ी को जब करते हैं उसमें से पार्ट्स निकाल लेते हैं, दूसरी गाड़ी में फिक्स कर देते हैं वो, ताकि उस गाड़ी को बेहतर किया जाए। इसी तरह ही जब आप स्क्रैप यार्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल अब वो स्क्रैप यार्ड कहते हैं, ये ग्रेवयार्ड कहते हैं, बात तो वही आ गई ना, सीधा जा रहे हैं, उसके पार्ट्स निकाल के ऐसे इंसान की जान बचाई जाए जो कि ऑलरेडी पहले सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर मैं प्रोग्राम भी ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह ताला, और नए टॉपिक के साथ हम फिर एक दफ़ा हाज़िर होंगे। देखते रहिए ज़ाविया न्यूज़ UK। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। You are watching Zavia News. Keep watching.